برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت اور اس کی برکات۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ نے مکہ المکرمہ کے اندر جب اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اپنی نبوت کا اعلان شروع کیا، تو مشرکین مکہ جو کل تک آپ کے فدائی تھے، آپ کے شیدائی تھے، بس ایک نعرے کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ معاذ اللہ، وہ اس دشمنی پہ اتنا اتر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ الطیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا، تو آپ نے اپنے رفیق سفر، اپنے رفیق حیات، انتہائی قریبی دوست جو آپ کا بچپن سے دوست تھا، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے اور کہا کہ ابو بکر، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ تو وہاں سے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے پر آپ کا غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک اور شخص جس کا نام عبداللہ بن عریقت، اس طرح کا نام اس کا آتا ہے، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ تھا جو یہاں سے نکلا، اور وہاں سے یہ چلتے چلتے تقریباً 10-12 دن کا یہ سفر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ یہاں پر یہ جو عبداللہ تھا، یہ وہ شخص تھا، بظاہر اس کا نام لگتا ہے یہ مسلمان تھا، لیکن روایتوں میں آتا ہے یہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کو مکہ سے مدینہ طیبہ کا راستے کا معلوم تھا۔ 2 راستے تھے، ایک مشہور راستہ تھا بدر والا راستہ، جہاں سے مکہ والے اپنی تجارت، سامان آنا جانا ان کا مشہور تھا، اور ایک دوسرا راستہ تھا جو بہت زیادہ مشکل ترین راستہ تھا، بڑا مشکل ترین راستہ تھا، اور بے ابان بھی تھا، اس سے لوگوں کا آنے جانے کا اتنا آنا جانا بھی نہیں تھا۔ یہ اس راستے سے چل پڑے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام یہ قافلہ غار میں پہنچا، تو حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان پر خشکی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ہو گیا، آپ پر تو خشکی کے آثار بہت زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول مسلسل چلتے چلتے اور جاگنے کی وجہ سے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام آرام بھی فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آرام چھوڑ کے حضور علیہ السلام کے آرام کا خیال فرماتے اور پہرا دیتے رہتے۔ تو جب حضور علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول مسلسل جاگنے کی وجہ سے اور چلنے کی وجہ سے یہ خشکی آ چکی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ابو بکر، وہ غار کے منہ پہ پانی پڑا ہوا ہے وہ پی لو۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھا ایک پیالہ ہے پتھر نما، اس کے اندر پانی موجود ہے. تو جب آپ نے وہ پانی پی لیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا پانی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا ٹھنڈا تھا، اتنا میٹھا، اتنا سفید دودھ سے زیادہ اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا. تو میں نے حضور سے کہا کہ حضور یہ پانی تو بڑا عجیب سا پانی تھا، اس کا تو ذائقہ ایسا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ حوض کوثر سے اللہ نے اس فرشتے کی ڈپٹی لگائی جس فرشتے کی یہ ڈپٹی ہے کہ آپ نے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں جس شخص کو حوض کوثر کا پانی پلایا ہے وہ آپ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ اللہ مجھے حوض کوثر کا پانی نصیب کرے؟ فرمایا جی ہاں، آپ کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، آپ سے نفرت کرنا یہ کفر کی علامت ہے. وہاں جب آپ وہاں سے چلے غار سے آگے، جو لوگ جن لوگوں نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سعودی گورنمنٹ نے جو مشہور آج کا راستہ ہے وہاں سے مکہ سے مدینہ جانے کا، کہتے ہیں وہ اتنا مشکل ترین راستہ تھا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے جہاں پر سعودی گورنمنٹ نے اربوں ڈالر اربوں درہم دینار لگا کے وہاں پہ راستہ بنایا، پل بنائے اور وہ سڑکیں آج بن گئی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ آپ کے ساتھ جو قافلہ تھا یہ ایک پہاڑ پہ چڑھتا پھر دوسرے پہاڑ سے نیچے آ جاتا، پھر اس پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ چڑھتے پھر وہاں سے نیچے آ جاتے. کہتے ہیں اتنا مشکل ترین راستہ تھا، اتنا مشکل ترین سفر تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک یہ بھی اس سفر کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلتے گئے ایک جگہ میں ایک جھونپڑی کے پاس جا کے ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام کیا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اس جھونپڑی والوں سے کہو ہم سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی پانی وغیرہ ہو تو دے دو، ہم مسافر ہیں. وہاں گئے تو وہاں ایک عورت تھی، بوڑھی عمر کی، ضعیف عمر کی عورت تھی. تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر پانی تو موجود نہیں ہے، میرے شوہر بکریاں چرانے کے لیے صبح چلے جاتے ہیں، شام میں واپس آتے ہیں تو وہ کسی کنویں سے پانی بھر کے لے کر آ جاتے ہیں تو ہم اس پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بولو اگر کوئی بکری وغیرہ ہو تو ہم اس کا دودھ پی کر اپنی پیاس بجھا لیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کے جا کر کہا کہ بڑھیا اگر گھر میں کوئی جانور ہو بکری وغیرہ ہو وہ دے دیں، ہم اس کا دودھ دو لیں گے اور پی لیں گے. وہ عورت کہنے لگی، اس کا نام تھا معبد جو کتابوں میں ملتا ہے، وہ کہنے لگی یہ کمزور سی بکری ہے، یہ تو اس کی حالت دیکھو، اس کے نیچے کہاں سے دودھ آئے گا، یہ تو بڑی کمزور لاغر دبلی پتلی سی ہے، اس کی تو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر یہ بات بتائی کہ ایسی ایک بکری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس بڑھیا کو بولو کہ بکری دے دے. جس وقت دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے گھر میں آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آ کر کے اس بکری کے اوپر اس طرح اپنا مبارک ہاتھ، رحمت والا کالی کملی والا ہاتھ پھیرا. وہ بکری جو کمزور تھی، جو دودھ نہیں دے سکتی تھی،
روایتوں میں آتا ہے اتنا دودھ دے دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، خود بھی بڑا دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پلایا، اور اس گھر والی وہ جو بوڑھی عورت تھی اس کو بھی پلایا، اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ جب چلے شام کے وقت ام معبد کا گھر والا جب گھر پہنچا، اس نے کہا کہ آج مجھے کسی مہمان کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے اپنے اس گھر اپنی اس جھونپڑی میں کسی مہمان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی جہاں سے گزرتا تھا وہاں سے بھی خوشبو آتی تھی۔ وہ تو بکریاں چرانے گیا ہوا، اس کو کیا پتا کہ حضور گھر میں آئے۔ اس نے کہا کہ اس طرح دو آدمی تھے، اس طرح آئے تھے اور ان کی یہ علامات تھی، یہ نشانیاں تھی، اور یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ اس نے کہا چل بڑھیا، جس مقصد کے لیے میں نے اس جنگل میں آ کے جھونپڑی بنائی تھی، یہ وہ جو سامنے درخت جس کی نشانی آپ بتا رہی ہو، یہاں پہ آ کے انہوں نے آرام کیا تھا۔ میں نے تورات زبور انجیل میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کی علامت یہ ہوگی وہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے گا، میں تو ان کے استقبال کے لیے اس جھونپڑی میں آ کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ان کی محبت تھی، اور وہ دونوں وہاں سے میاں بیوی، وہ بوڑھا اور اس کی بڑھیا، وہاں سے دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے چلے مکہ سے، تو یہاں پر مکہ المکرمہ میں سرداران قریش ابو جہل اور یہ بڑے بڑے کفار نے بڑی بڑی شرائط لگا دی، جو بھی حضور کا اور حضور کے ساتھی ابو بکر کا پتہ دے گا اس کو ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، بڑی کوشش کی کہ شاید یہ چیز ہمیں مل جائے، ہمیں پتہ چل گیا ہم جا کے سرداران قریش کو بتائیں گے اور یہ 100 اونٹ یہ ہمیں مل جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی شرط تھی اس کو قریش کے اندر، اس کو مکہ کے اندر ایک بہت بڑا منصب بھی دیا جائے گا۔ لوگ بڑے بھاگے دوڑے لیکن کہیں سے مل نہ پائے۔ سراقہ بن مالک یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چلتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچائے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ قریب پہنچے ان کا گھوڑا پیچھے سے زمین میں اوپر سے اس طرح سیدھا ہو گیا اور یہ زمین پر پٹک کے گرے۔ دوبارہ یہ جب دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے تو دوبارہ جب اللہ کے نبی کے قریب آنے کی کوشش کی، اللہ کے حکم سے ان کا گھوڑا زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا کہ فوراً جا کے حضور علیہ السلام کے پاؤں کے مبارک میں گر گئے۔ اللہ کے رسول آپ کی دشمنی میں نہیں مول لینا چاہتا، مجھے معاف کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں کے اندر تو میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو میرا سر لینے آیا ہے، میں تو تیرے سر کی قیمت دینے آیا ہوں، آپ میری دشمنی میں آ رہے ہو، میں تو آپ کی جنت کی ضمانتیں دینے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے معاف کیجئے، آپ کی دشمنی نہیں لے سکتا۔ وہاں سے جب واپس چلے پیچھے سے اور کافر بھی آگے، جب کافر آئے محمد الرسول اللہ کی شان دیکھے، جو انسان حضور کا کلمہ پڑھ لیتا، حضور کی صحبت کا اثر کیا تھا، کیا رنگ تھا۔ جب اور کافر آئے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے وہاں سے نکل پڑے، واپسی آ گئے مکہ میں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا اس وقت سراقہ بن مالک نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، مسلمان تو وہ وہاں پر ہو چکے تھے۔ تو کافر جب آئے انہوں نے کہا کہ یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہوگا، ایسا توریتاً الفاظ استعمال کیے، کہا کہ میں ان کو دیکھ آیا ہوں، جس راستے سے آپ جا رہے ہیں ان کو تو میں دیکھ آیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ واقعتاً میں نے دیکھا ہے، لیکن سمجھنے والے کو یہ بات سمجھانا تھی جس راستے سے آپ جا رہے ہیں اس کو میں دیکھ آیا ہوں، وہ اس راستے پہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس راستے سے جب یہ بندہ واپس آ چکا ہے تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے حضور اس راستے سے نہیں گئے۔ یہ حضور کے ساتھ محبت کی ایک جھلک
کیسے ملی؟ حضور کے قدموں میں آئے، جو سر لینے کے لیے آئے تھے وہی حضور کے خادم بن گئے۔ وہاں سے چلتے چلتے آپ علیہ السلام کے راستے میں جب جا رہے تھے، یہ خبر مکہ والی کہ جو بھی حضور کی اطلاع دے گا اس کو اتنے نقد انعام سے نوازا جائے گا، یہ مدینہ طیبہ میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ وہاں پہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ یہ بریدہ اس کا نام تھا، اسلم قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ آپ علیہ السلام کے راستے میں آ گیا اور حضور کو پکڑ پا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلخ مزاج کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی۔ حضور نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا بریدہ۔ کہا بریدہ تو برد سے ہے، برد کا معنی ہے ٹھنڈا، اور تو اتنا گرم کیسے ہو گیا؟ اسلم۔ کہا اسلم کا مطلب ہے سلامتی والا، اور تیرے اندر تو سلامتی نظر نہیں آ رہی۔ پہلا جملہ کہا نفاق کی بدبو ختم ہو گئی، دوسرا کہا اس کفر کی ضلالت ختم ہو گئی، حضور کا دامن میں کلمہ کے پڑھ لیا۔ وہاں سے چلتے چلتے مدینہ طیبہ والے آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جیسے جیسے قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آتا گیا، بچے سامنے آئے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان کے اندر اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ یہاں پر آ کے ہمارے گھر میں حضور مہمان بن جائے۔ ہر ایک کی، کوئی حضور کی مہار پکڑ لے، حضور کے اونٹ کی مہار پکڑ لیتا، کوئی آپ علیہ السلام کو دعوت دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی من جانب اللہ ہے، اس کو جہاں کا حکم ہے یہ وہیں پہ جا کر کے رک جائے گی۔ کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے جس کے گھر سے اونٹنی کا گزر ہو جاتا وہ گھر میں ایسے داڑے مار کے روتا تھا کہ ہائے ہماری بدقسمتی کہ حضور ہمارے گھر کا مہمان نہ بن سکے۔ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس جا کر رک گئی اور وہیں پہ بیٹھ گئی۔ تو صحابہ اکرام وہاں مدینہ والے رش کرنے لگے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا کہ یہ وہ گھر ہے، یہاں سے ایک بادشاہ جو مدینہ طیبہ سے گزر رہا تھا، اس کے ساتھ علماء موجود تھے، تورات زبور انجیل کے عالم موجود تھے، انہوں نے ان کو آ کر کے بتایا یہ وہ جگہ ہے جو آخری نبی کا ہجرت کا مسکن ہوگی، یہاں پہ آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس شخص نے وہاں پہ آ کے وہ جگہ خرید کر کے ایک مکان بنا کے وہ چابی وہاں کے رہنے والے لوگوں کو دے دی کہ جب آخری نبی آ جائے یہاں پہ ہجرت کر کے ان کو کہنا کہ میں بادشاہ وقت آپ پہ اسلام بھی قبول کرتا ہوں، یہ میری طرف سے مکان آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس خاندان، اس قبیلے کے ساتھ میرا تعلق ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ چابی آتی رہی، آج یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، اس گھر کے آپ مالک ہیں، یہ چابی بھی آپ کی، یہ گھر بھی آپ کا۔ یہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے آج ہمارا ایمان، آج ہماری محبت حضور کے ساتھ اس زبان تک ہے، اس زبان تک۔ حقیقت کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مکان بنا ہوا تھا یہ ڈبل سٹوری تھی۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا ایوب آپ اوپر چلے جاؤ، میں نیچے رہتا ہوں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، فرمایا اللہ کے رسول آپ آقا، آپ سردار، یہ گستاخی میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ نیچے میں اوپر۔ فرمایا میرے پاس صحابہ اکرام آئیں گے، مہمان آئیں گے، بار بار مشکل ہوگا میں اوپر سے نیچے آؤں، حکم ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چلے گئے۔ رات کا وقت ہے، سردی کا عالم ہے، لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، گھر کے اندر ایک برتن تھا، اس کے اندر پانی تھا، اور اس وقت کی جو چھتیں تھی وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ کسی بچے یا اپنی پاؤں یا ہاتھ کی وجہ سے جس برتن میں پانی تھا وہ اس کو ہاتھ لگا، ٹھوکر لگی، وہ پانی گر گیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا، اپنی قمیص اتاری، گھر میں جو بستر وغیرہ تھے وہ فوراً اس پانی پہ مار دیے، سخت سردی کے عالم میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی نیچے حضور کے گھر میں چلا جائے اور حضور کو اس سے تکلیف ہو جائے۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حضور کے ساتھ، کہ جس دین کے ساتھ آج میں اور آپ زبان کے دعوے کرنے والے
دیکھ لو حضور کے صحابہ کی حضور کے ساتھ کیسی محبت، کس طرح کی محبت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسجد قباء میں پہنچا میرے پاؤں کے نیچے سے خون بہ رہا تھا، میرے پاؤں کے نیچے سے ورم آ چکے تھے، تو میں نے حضور نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ کہا حضور کتنا مشکل راستہ ہے، چلتے 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 میرے پاؤں میں زخم آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں پہ تھوک لگا کے ان پاؤں کے نیچے لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن یہ پاؤں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہر معاملے میں آگے ہی گئی۔ اگر حضور کا ہاتھ، حضور کا پاؤں جس جسم کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، بتاؤ ہم حضور کا کلمہ پڑھ کے ہماری حضور کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ جس راستے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے چلے وہ راستہ آج شارع ریشم بن گیا وہاں پہ سعودی عربیہ میں، اور سعودی گورنمنٹ آج جو وہاں پہ مزے کر رہی اس کی وجہ کہ ساری دنیا کا گزر بسر تیل پہ ہوتا ہے۔ حضور نے اپنے مبارک قدم لگائے وہاں پہ، اللہ نے ان کو یہ نعمت سے نواز دیا۔ اگر ہم بھی اپنا دامن صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لائے ہوئے دین پہ مبارک طریقے سے کام کریں گے، وہ دن دور نہیں جس طرح اللہ نے صحابہ اکرام کو دنیا میں سرٹیفکیٹ جنت کے دیے تھے، کل اللہ ہمیں بھی یہ جنت کی نعمت سے نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں حضور کے ساتھ صحیح عقیدت اور صحیح محبت عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران